السلام علیکم دوستو، عابد ایل ای ڈی ٹی وی ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ دوستو آج یہ میں ایک یونٹی کمپنی کی 50 میگا ہرٹز کی ڈی ایس او ہے، اس کی انباکسنگ کرنے جا رہا ہوں۔ پرانے زمانے میں جو استعمال ہوتی تھی سی آر او استعمال ہوتی تھی، جس کو کہتے ہیں کیتھوڈ رے اوسیلوسکوپ، اور آج کل جو یوز ہو رہی ہے اس کو ڈی ایس او کہتے ہیں۔ یہ جو چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے ڈیجیٹل سٹوریج اوسیلوسکوپ۔ یہ دوستو لیپ ٹاپ کے کام کے لیے، مدر بورڈ وغیرہ ریپیئرنگ کرنے کے لیے یا الیکٹرانک ریپیئرنگ میں جو کورس کراتے ہیں اس میں زیادہ تر یہ استعمال ہوتی ہے۔ اور جو کرسٹل ہوتے ہیں، کرسٹل کی جو فریکوینسی چیک ہوتی ہے 20 میگا ہرٹز، 50 میگا ہرٹز یا 30 میگا ہرٹز جو بھی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ بآسانی چیک ہو جاتی ہے۔ تو چلیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، اس کی انباکسنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی دوستو، یہ ڈی ایس او ہے جی۔ دوستو اس کے ساتھ ایک یہ پاور کیبل آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ دو پراپ آئی ہیں جو چینل 1 اور چینل 2 کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اس کی مینول ہے۔ یہ اس کے سافٹ ویئر کی سی ڈی ہے۔ یہ اس کی یو ایس بی کیبل ہے۔ اور دوستو یہ اس کی دو پراب ہیں۔ یہ دو پراب جو ہوتی ہیں یہ اس کے چینل 1 اور چینل 2 کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ دو ہوتی ہیں، اس میں ذرا چیکنگ میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا پاور پلگ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس کو پاور دیتے ہیں، ہم آن کرتے ہیں اس کو۔ جی دوستو، یہ اس کی یہاں پہ ایک پراب لگتی ہے، یہاں پہ یہ چینل 1 ہے اس کی، اور یہ چینل 2 ہے، اور یہاں پہ یہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے اس کا۔ آپ یہاں پہ اس کے جو پراب ہیں اس کے اور آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں چینل 1 کی، اور یہ چینل 2 آپ آن کرنا چاہیں تو چینل 1 آف کرنا چاہیں آف ہو جائے گا، اور چینل 2 چلانا چاہتے ہیں تو یہ صورت میں جب آپ نے دو پرابیں ڈائریکٹ لگائی ہوئی ہیں، آپ دونوں کو ایک دفعہ ایٹ ٹائم چیک کرنا چاہیں تو دونوں کی چیکنگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو سب سے پہلے دوستو چلتے ہیں یوٹیلیٹی میں۔ یہ اس کی یوٹیلیٹی ہے، یہ ماڈل ہے اس کا UTD2052 ڈیجیٹل سٹوریج اوسیلوسکوپ 50 میگا ہرٹز کی۔
یہ اس کا یوٹیلیٹی ہے۔ اچھا، جب آپ پہلی دفعہ جب بھی لیں گے تو اس کی یہ سیلف ایڈجسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ اس کی جب لے کے آئیں تو اس کی وہاں پہ ہم نے سیٹنگ چیک کر کے سیلف ایڈجسٹ اس کی سیٹ کر کے لے کے آئیں، لیکن آپ نے جب بھی پہلی دفعہ آپ آن کریں گے تو یوٹیلیٹی پہ جا کے یہ F1 کو دبائیں گے، یہ یہاں پہ ایکسٹیوٹ پہ جا کے آپ اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس کے بعد آپ کا جو ہے اس کی لینگویج ہے، لینگویج آپ اس کی جو آتی ہے اپنی لینگویج، جو ڈیفالٹ لینگویج آتی ہے وہ چائنیز میں آتی ہے، آپ اس کی لینگویج انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد اس کو ایک ٹاپ لگائیں آپ، لگا کے یہ اس کا دوستو ایک گراؤنڈ ہے نیچے والا، اور اوپر اس کا ٹیسٹ پوائنٹ ہے۔ آپ یہاں پہ لگا کے آپ اس کے وولٹیج جو ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی فریکوینسی کتنی آ رہی ہے۔ اس کی فریکوینسی لکھی ہوئی ہے ساتھ 3 وولٹ 1 کلو ہرٹز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 3 وولٹ آ رہے ہیں اور 1 کلو ہرٹز کی فریکوینسی ساتھ آ رہی ہے۔ آپ یہاں پہ چیک کرنا چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ، یہ ٹیسٹ پوائنٹ ہے اس کا۔ کسی چیز کو چیک کرنے سے پہلے آپ یہ اس کو چیک کر لیں کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ چینل 2 آن ہے، اس کا چینل 2 ہم آف کر دیتے ہیں کیونکہ یہ چینل 2 ہم نے استعمال ابھی نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ کو وولٹیج کی رینج کا نہیں پتہ تو آپ اس صورت میں جو ہے نا اس کا یہ آٹو سیٹ اپ ہے، یہ آٹو والے بٹن کو آپ پریس کریں گے نا تو آپ کی جو فریکوینسی اور وولٹیج ہے یہ آٹومیٹک اس کو سیٹ کر دے گا، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ یہ اب 1 وولٹ اور 500 مائکرو سیکنڈ جو ہے نا اس کی رینج آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے یہ یہاں سے آپ اس کو ڈی سی سلیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ اس کے ڈی سی وولٹیج آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ جو یہ اس کا میئر ہے، میئر پہ آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ اس کے وولٹیج اور اس کی فریکوینسی دونوں چیزیں دکھائے گا۔ یہ دیکھیں اس کے یہاں پہ جو وولٹیج آ رہے ہیں وہ 3 وولٹ کے لگ بھگ آ رہے ہیں، 3.08، اور جو اس کی فریکوینسی آ رہی ہے اس کی 1 کلو ہرٹز کی فریکوینسی آ رہی ہے۔ یہاں پہ آپ اس کی فریکوینسی اور وولٹیج دونوں کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو اس کے جو ہے نا گراف ہوتے ہیں، یہ گراف 1 ہے، گراف 2 ہے، گراف 3 ہے۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا اس کو آپ پہلے سیٹ کریں، اپنے اس کو 0 پہ سیٹ کر لیں۔ یہاں پہ یہاں سے آپ دیکھیں آپ کے کریکٹ 3 وولٹ آ رہے ہیں۔ ایک گراف آپ کا 1 وولٹ شو کر رہا ہے، 1 2 اور 3، یہ 3 وولٹ شو کر رہا ہے۔ یہاں پہ ساتھ آپ کو جو ہے وولٹیج اور فریکوینسی کی رینج بھی دکھا رہا ہے۔ باقی دوستو آپ کو اگر اس کی سمجھ نہ آئے تو اس کے ساتھ یہ ایک مینول آتی ہے، مینول میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ دوستو اس کی مینول ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار جو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو پہلے بھی یوز کرتے تھے یہ اوسلوسکوپ، لیکن یہ جو اوسلوسکوپ ہے ڈیجیٹل اوسلوسکوپ DSO، یہ بہترین کام کرتی ہے آپ کے لیپ ٹاپ کے مدر بورڈ وغیرہ چیک کرنے کے لیے، یا آپ LCD وغیرہ کے جو سگنل ہیں ان کو چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ تو
تو انشاءاللہ دوستو یہ اگلی ویڈیو میں اس کا استعمال کا طریقہ بھی چیک کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، LCD کے ساتھ لگا کے آپ کو چیک کر کے بتائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کی معلومات جتنی شیئر کر سکتا تھا کی ہے، باقی معلومات آپ کو انشاءاللہ جب LCD کوئی ریپیئر کریں گے اس کے ساتھ آپ کو چیک کروائیں گے، اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس کے ساتھ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم۔